نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اگلی آیہ مبارکہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 کی انشاءاللہ ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پر زیادہ غور و خوض کیا جائے، اس کی ترکیب کو دیکھا جائے، اور اس کا جو نحوی اور صرفی اعجاز ہے، لغوی اعجاز ہے، اس پر غور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہماری جو قرآن فہمی ہے اس میں ترقی ہو، اضافہ ہو، اور ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور اس پہ تدبر کر سکیں، کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ قرآن مجید میں تدبر ہے، جس کی بار بار تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں کی ہے۔ یہ جو تدبر ہے جس کی دعوت قرآن نے دی ہے، اس پہ اگر آپ غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے دل سے، انسان کے قلب سے ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو قلب ہے وہ احساسات کا، شعور کا مرکز ہوتا ہے، اور زیادہ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید چونکہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس کلام کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اتاری گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور اس کے جو نزول کی کہانی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کا بھی براہ راست تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ قلب سے۔ انہو نزلہ علی قلبک باذن اللہ، پھر ایک جگہ فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا کہ نزول کا جو تعلق ہے بڑا گہرا ہے قلب کے ساتھ، کیونکہ قلب جو ہے، جو دل ہے انسان کا، یہ انسان کے شعور، اس کے احساسات کا مرکز ہے۔ ایمان کا تعلق بھی قلب سے ہے۔ مومن تب کہلاتا ہے جب اس کے قلب میں ایمان داخل ہوتا ہے، اور کافر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل سے ایمان نکلتا ہے، اور منافق بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں اللہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ دونوں ایک ہی لیول کے اوپر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دل جو ہے مقفل ہو چکے ہیں، ان پہ تالے لگ گئے ہیں؟ اور فرمایا ام علی قلوب اقفالها، اس کو نکرہ رکھا نا، یعنی کچھ دل ایسے ہیں کہ جن پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں تدبر وہی کر سکتا ہے کہ جس کا دل روشن ہے، جس کا دل کھلا ہے، جس کے دل کے اوپر تالے نہیں پڑے ہوئے، جس نے اپنے دل کے دروازے اللہ کی سمت کھول دیے ہیں، وہ اس کی ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ اب یہ کلمہ جو یفقہون ہے اس کا تعلق کمپریہنشن سے ہے، کمپریہنڈ کرنے سے ہے، یعنی اپنی عقل کو استعمال کر کے اس کو سمجھنے سے ہے۔ لیکن فرمایا کہ یفقہون بہا، یہاں پہ جو با ہے یہ دراصل ذریعہ بن رہی ہے تفقہ کا، عقل کو استعمال کرنے کا۔ تو ہا کس کی طرف اشارہ ہے؟ قلوب کی طرف اشارہ ہے، کہ ان لوگوں کے دل تو ہیں کیونکہ یہ زندہ ہیں، ان کے دل دھڑکتے ہیں اور وہ فنکشنل ہیں، لیکن وہ اس دل کے ذریعے تفقہ نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے اپنی منزل کو پا سکتے ہیں؟ تو جواب آیا ان فی ذالک لذکری، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب۔ اس کے اوپر غور کیجیے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ
قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات سے ذکر کیا ہے، تو قرآن کو فرقان بھی کہا اور قرآن کو ذکر بھی کہا، کیونکہ جب انسان قرآن کو اپناتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو پھر وہ قرآن ذکر بنتا ہے اور وہ ذاکر بن جاتا ہے، اس کا شمار اہل الذکر میں ہونے لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سبحان اللہ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم کہیں رک جاؤ، تمہیں سمجھ نہ آئے، تمہارا فہم، تمہارا شعور کام نہ کر سکے، تو پھر تم اہل ذکر سے پوچھ لو، پھر تم اہل ذکر سے سوال کرو، وہ تمہیں جواب دیں گے۔ یہ قرآن ذکر کن کے لیے بنتا ہے؟ لمن کان لہو قلب، وہ شخص کے جس کا دل ہوتا ہے، دل تو سب کا ہوتا ہے، ہر ایک کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، لیکن جب وہ اندر کی شعور کی آنکھ کھلتی ہے، جب انسان کا دل اپنے خالق، اپنے مالک سے جڑ جاتا ہے، اور جب وہ قرآن کے ذریعے اللہ سے رابطے میں ہو جاتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، یہ وہ قلب ہے جس کو قرآن نے قلب منیب کہا، قلب سلیم کہا۔ فرمایا وما یتذکر الا من ینیب، ذکر کو وہی اپناتا ہے جس کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جس کے پاس قلب منیب ہوتا ہے، من ینیب جس کے اندر انابت ہوتی ہے۔ فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، کہ یہ دلوں کی روشنی ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جس کا دل مکفل نہیں ہے، جس کا دل اللہ کی بارگاہ کی طرف کھلا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کل قیامت والے دن کامیاب ہوں گے، تو کیا فرمایا؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ شخص کہ جو اللہ کو بن دیکھے اس کی خشیت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو کل قیامت والے دن ایک ایسا دل لے کر آئے گا کہ جس کو قلب منیب کہا گیا ہے۔ یہ قلب مقفل کے بالکل الٹ ہے، وہ دل کہ جو اللہ کی بارگاہ کی طرف کھلتا ہے، جس کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن ذکر بنتا ہے، لیکن ذکر ان لوگوں کے لیے بنتا ہے جن کے پاس وہ دل ہوتا ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے نا، اس لیے کہ اس کا خالق زندہ ہے۔ اب دیکھیے، جس طرح موصوف ہوتا ہے اس کی ویسی ہی صفت ہوتی ہے۔ انسان فانی ہے تو اس کی صفات بھی فانیہ ہیں، اس کی ذہانت، اس کی عقل، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی اخلاق اس دنیا میں ظاہر اسی وقت تک ہیں جب تک وہ زندہ ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ساری صفات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات حی ہے، قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، تو اس کی صفات بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو قرآن اللہ کی ایک صفت ہے۔ قرآن کا اور انسان کا تعلق آپ پہچاننے کی کوشش کریں کہ جب انسان کی بات ہوئی تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح سے اس انسان کے اندر نفخ کیا، پھونک ماری، تو یہ زندہ ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کا جسم تو فانی ہے لیکن اس کی روح فانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور بالکل اسی طرح اے اللہ کے رسول آپ کی طرف ہم نے اپنے امر سے ایک روح کو وحی کیا، روحًا من امرنا، یہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن یہ روح ہے، اور روح وہ ہوتا ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو قرآن کا ہر لفظ باشعور ہے، ہر لفظ زندہ ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے، اس کو اپنائے، اور اپنا کر اس کے اندر تدبر کرے، اس سے محبت کرے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، کیونکہ یہ ایک نور ہے، اور یہ وہ نور ہے جو جس کے ساتھ چلتا ہے اسے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ قلب یعنی دل وہ مرکز ہے جہاں پر ایمان
فہم، خشوع، خضوع، بصیرت، بصارت جنم لیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کی توجہ سورہ فرقان کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں قرآن مجید کے اندر جو تدبر ہے اس کی سمجھ آ جائے۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قرآن مجید میں تدبر کا جو مرکز ہے وہ انسان کا قلب ہے، پھر اس کے بعد اس کی عقل ہے، کہ سب سے پہلے قرآن کا رشتہ انسانی قلب سے جڑتا ہے اور پھر اس قلب کے ذریعے وہ اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن اپنے دل کے ذریعے سے وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تدبر ممکن نہیں ہوتا۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ وہ تقریباً 12 خصائص ہیں، 12 صفات ہیں کہ جو اللہ کے بندوں میں پائی جاتی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یوں آگے وہ قرآن چلتا چلا جاتا ہے اور عباد الرحمن کی صفات بیان کرتا ہے، پھر ایک جگہ کے اوپر وہ رکتا ہے اور وہاں پہ اس کا پورا ایک خلاصہ بیان کر دیتا ہے جس کا تعلق قرآن میں تدبر کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات رکھی جاتی ہیں، ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اللہ کی آیات، تو پھر وہ اس پر گونگے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا نکلا کہ وہ قرآن کی ہر لفظ پر، اس کی ہر آیت پر غور اور فکر کرتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور عملی زندگی میں اس کو اپنے معاشرے پر، اپنے اوپر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشی اور معاشرتی طور پر اس کو اپلائی کرتے ہیں، وہ اس کا ایک عملی نمونہ بنتے ہیں، وہ ایسے اس کے اوپر یوں گرتے نہیں ہیں بغیر سمجھے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس کا ایک حصہ ہے، آپ نے فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے عجائب، جس کے اسرار، جس کے رموز، جس کے راز یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ ایک سر یا ایک راز تو وہ ہوتا ہے کہ جب منکشف ہو جاتا ہے تو وہ راز نہیں رہتا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں سے عجائب اور غرائب اور اسرار اور رموز روشنی کی کرنوں کی طرح باہر منکشف ہو رہی ہیں، لیکن وہ روشنیاں ختم نہیں ہو رہی، وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، کہ جتنا اس کو آپ پڑھتے ہیں یہ پرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو حقائق ہیں وہ متجدد ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے انسان کی عقل بڑھتی ہے، جیسے جیسے نئے نئے علوم سامنے آتے ہیں، ویسے ویسے قرآن کے جو افکار ہیں وہ متجدد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو بس قرآن کی اس آیت مبارکہ پہ ہم اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، کہ اس قرآن کے اندر نصیحت ہے، ذکر ہے اس شخص کے لیے جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے۔ اب ہم اپنی آیت مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔ یہ آیت نمبر 63 ہے سورہ البقرہ، اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ تو اس کی ابتدا جو ہے واو سے ہو رہی ہے، واو استئنافی ہے، اور اذ جو ہے یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ظرف زمان ہے، مبنی علی السکون ہے اور محلاً منصوب ہے لفعل مقدر وتقدیرہ اذکر. اخذنا، اخذ یاخذ، اخذنا فعل ماض مبنی علی السکون، اور نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، محلاً فاعل ہے، محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل ہے. اور اخذنا یہ پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ، یہ محلاً مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اذ کا، اذ اس کے اوپر مضاف ہے. میثاقکم، میثاقکم، میثاق مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ اور مضاف ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. میثاقکم، یہ جو میثاق ہے اس کا جو فعل ثلاثی مزید فی ہی ہے وہ باب افعال میں سے ہے، یعنی اصل میں ہے اوثق، اوثق یوثق، اور میثاق اس سے بنتا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، میثاق کا مطلب عہد. پھر واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، رفعنا یہ بھی فعل ماض مبنی علی السکون، اور نا اسی طرح فاعل کی ہے. فوقا یہ ظرف مکان ہے، مبنی ہے فتح کے اوپر اور یہ مضاف ہو کے آ رہا ہے. کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، فوقکم. الطورا، الطورا مفعول به منصوب بالفتح الظاہرہ، اور پھر آگے جو ہے وہ ایک فعل معذوف ہے، یعنی وقلنا، اور ہم نے کہا تھا. خذو، یہ جو خذو ہے یہ فعل امر ہے، اخذ سے، اخذ یاخذ، اور تاخذ، تاخذ تم لیتے ہو، تو آپ اس کی علامت مضارع ہٹائیں تو پھر اس کے بعد آخری حرف جو وہ ساکن کر دیں. شروع میں آپ کو ایک حمزہ نظر آئے گی لیکن چونکہ وہ ساکن ہے اس لیے اس کو گرا دیتے ہیں، یہ بن جائے گا خود، خود امر ہے یعنی لے لو، تو اس کی جمع کیا ہے؟ خودو، یعنی بہت سے لوگ ہیں نا، جمع ہے، کہیں گے خودو تم سب لے لو، پکڑو. اخذ یا خودو کا مطلب لینا پکڑنا. خودو تو ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون لأن مضارعہ من الافعال الخمسہ، کیونکہ اس کا مضارع افعال خمسہ میں سے نون گرانا پڑے گا. اور واو جو ہے وہ فاعل کی، ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے. خذو ما آتیناکم، ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، اور یہاں پہ محلاً کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. آتیناکم، آتینا، آتا یؤتی، آتینا کیا ہوا؟ فعل ماض مبنی علی السکون، اور نا کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے. آتینا کم یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہی واقع ہو رہا ہے. آتینا کم، یہ آتینا کم یہ پورا جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے ماں کا، لا محل لہا من الاعراب، ما آتیناکم، اور پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا، مطلب جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے اس کو پکڑ لو. پیچھے سے آپ اس کو پڑھیں نا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا تھا، یعنی مطلب پہاڑ اوپر ان کے سروں کے اوپر رکھا تھا کہ بھئی اب اگر ہلے اور نافرمانی کی اور سرکشی کی تو یہ پہاڑ جو ہے سر پہ دیکھ کے ماریں گے، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. کیا دیا ہے؟ تورات دی ہے، اللہ کے احکام دیے، اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں وہ دی ہیں، ان کو پکڑ لو بقوتن پوری طاقت کے ساتھ. باہر فجر قوتن اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ، اس کو پوری طاقت سے پکڑ لو. وذکروا واو عطف کی ہے، اذکروا یہ پھر فعل امر ہے، ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے ہے، اصل میں تذکرون اس سے ہم نے بنایا اذکروا،
فعل امر، اور واو جو ہے ضمیر ہے اور یہ فاعل کی ہے، محلن مرفوع ہے، اور الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ الف الفارقہ. اذکروا ما فیہ، ما پھر اس میں موصول مبنی علی السکون، محلن کیا ہوگا؟ منصوب، کیونکہ یہ وذکروا کا مفعول بھی ہے. فیہ، فی حرف جر، ہا ضمیر متصل، مبنی محلن مجرور چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. تو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو وحی اتاری گئی، جو تورات حضرت موسیٰ کو دی گئی، تو اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو. یاد کرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو اپلائی کرو اپنی زندگی پر. یہ صرف نہیں ہے کہ اس کو پڑھو، بلکہ اس کو پڑھو پھر سمجھو، سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرو. یہ ہوتا ہے ذکر، یعنی اس سے کچھ نصیحت لو. اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ اللہ نے کہا کہ جو سب کچھ یہ پورا کام جو آپ لوگوں کے لیے کیا، کہ آپ کو کوہ طور پہ بلایا، پھر تورات دی، پھر اللہ کی نشانیاں دکھائیں، اور پھر حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے رکھو، پھر یہ حکم دیا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو ذرا یاد کرو، دیکھو کہ کیا تمہاری زندگیاں جو اس کے مطابق گزر رہی ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یہاں پہ لعلہ کیا ہے؟ یہ ناسخ ہے، جیسے وہ انا کا انا اور انا ہے نا، اس کی اخوات میں سے لعلہ، یہ حرف ناسخ ہے، یہ اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے. تو لعلہ یہ ناسخ ہوا قوم ضمیر متصل مبنی محلن منصوب ہوگی نا، کیونکہ اس کے پیچھے ناسخ لگا ہوا ہے، تو محلن منصوب ہے کیونکہ وہ اس کا اسم واقع ہوگا، لعلہ کا اسم ہے. تتقون، تو یہ باب افتعال میں سے اتقا یتقی. بہت دفعہ بتایا کہ اس کے اصل 3 حروف ہیں، واو، قاف اور یا. اور یہ جب باب افتعال میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اتقا. اتقا کیا بنتا ہے؟ اتقا یتقی، متقی اس کا اسم الفاعل ہے. تو تتقون کیا ہوا؟ فعل مضارع ہے مرفوع بثبوت النون، جو اس کے آگے نون ہے چونکہ افعال خمسہ میں سے، اور واو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے. تو یہ جو پورا جملہ ہے نا تتقون، یعنی فعل اور فاعل سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے نا، جملہ فعلی ہے. تو یہ محلن کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، کیونکہ یہ لعلہ کی خبر ہے. لعلہ کا جو اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. یہ تھا اس کی نحوی ترکیب. تو اب چونکہ اس کا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا ہے اور اس کے اندر جو باتیں وہ بھی ہم نے سمجھ لی، اب ہم اگلی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 64. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. اور اس کی ابتدا ہوتی ہے ثم سے. ثم جو ہے یہ حرف عطف، فا واو ثم ان کو کہتے ہیں حرف عطف. ثم ہے حرف عطف. تولیتم، تولا یتولا، اور اس کا مصدر ہے تولی، یہ باب تفاعل سے. اصل میں اس کے 3 حروف ہیں، واو، لام اور یا. باب تفاعل میں جاتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ تولا یتولا. اسم الفاعل کیا ہوگا؟ متولی. مصدر کیا ہوگا؟ تولی. اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا. ثم تولیتم، تولیتم فعل ماض مبنی علی السکون، تا ضمیر متصل مبنی علی الضمہ محلا مرفوع فاعل، میم علامت جمع الذکور. تولیتم یہ کیا ہے؟ پورا ایک جملہ ہے نا، یعنی جملہ فعلیہ ہے. تم نے پیٹھ پھیر لی. تولیتم تم نے پیٹھ پھیر لی. من بعد ذالک، من حرف جر، بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر اور مضاف بھی ہے. ذالک اس میں 3 چیزیں ہیں، ذا، لام اور کاف. ذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے مبنی علی السکون ہے. ذا، ذال اور الف، ذال کے اوپر زبر الف ساکن ہے. لام للبعد ہے، یعنی دور کا اشارہ ہے. اور کا جو ہے خطاب کا ہے، یعنی جب اشارہ دیا جاتا ہے تو سامنے کوئی موجود ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں وہ دیکھو، تو وہ کا خطاب کا ہے. یہ ذال کا پورا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے اور یہاں پہ محلن مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہو کر آیا ہے نا، بعد کا مضاف الیہ ہے. تو اس کے بعد تم نے پیٹھ پھیر لی. یہ وہی بنی اسرائیل ہے نا، ان کی طرف اللہ خطاب کرتا ہے کہ بھائی تمہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے ان کی قیادت میں کوہ طور پہ بلایا اور وہاں پہ اللہ کے عجائب اور غرائب تم نے دیکھے. پھر تورات عطا کی گئی. پھر وہ جو طور کا پہاڑ تھا وہ سر کے اوپر اللہ نے لا کر کھڑا کیا کہ بھئی آپ اگر گڑبڑ کرو گے تو یہ سر کے اوپر ہم دے ماریں گے. ٹھیک ہے, ترغیب تھی نا. اور پھر اس کے بعد ترغیب بھی دی اور فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تمہیں تقویٰ ہو. یہ فائدہ تو تمہارا اپنا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے انہوں نے بالکل نہ سنی. جب واپس آئے تم متولیتم, ابھی اللہ یاد کروا رہے ہیں اس کے بعد من بعد ذالک, یعنی اتنے جو کام ہوئے جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں اس کے بعد پھر تم نے پیٹھ پھیر لی. عجیب ہے نا یہ بنی اسرائیل کہ ہر گام پہ وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں. فلولا فضل اللہ ورحمتہ, یہ جو فا ہے یہ عطف کی ہے یا استئناف کی ہے کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. لولا, یہ جو لولا ہے اس کو کہتے ہیں حرف شرط غیر جازم, حرف امتناع لامتناع یہ کہا جاتا ہے. حرف شرط ہے لیکن غیر جازم ہے, یہ اپنے آنے والے فعل کو جزم نہیں دیتا. یہ بات یاد رکھنے والی. لولا فضل اللہ, یہ جو فضل ہے یہ مبتدا ہے. مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ اور مضاف ہے. تنوین نہیں آئی نا چونکہ مضاف ہے. اللہ اسم جلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ, کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. یہ چیزیں یاد رکھنے والی. اعلیٰ حرف جر کم ضمیر متصل ہے, مبنی ہے, محلاً مجرور ہے چونکہ پیچھے حرف جر ہے. اور علیکم کس سے متعلق ہے؟ فضل اللہ سے. واو پھر حرف عطف ہے. رحمتہ رحمہ یہ معطوف ہے کس پہ؟ فضل کے اوپر معطوف ہے. جو فضل کے اعراب ہیں وہ اس کے اعراب ہے. اور مضاف بھی ہے, ضمیر متصل ہے, مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. یہاں پر خبر جو ہے لولا کا مبتدا تو ہے نا فضل اللہ, اس کی خبر کدھر ہے؟ خبر اس کی محذوف ہے. یعنی اصل میں لولا فضل اللہ موجود, کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت موجود نہ ہوتی تو وہ جو خبر ہے وہ محذوف ہے. اس کو کہتے ہیں خبر محذوف وجوباً. یہ یاد رکھنا ہے. تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین, یہ جو لام ہے یہ حرف ہے واقع فی جواب شرط, وہ جو جواب ہے شرط کا اس میں یہ واقع ہوا ہے لام. کنتم اس کو ہم کہیں گے یہ فعل ماض مبنی علی السکون ہے, لیکن یہ جو تا ہے یہ کیا واقع ہو رہی ہے؟ یہاں فاعل نہیں اس کو کہیں گے, اس کو کہیں گے اسم کھانا. یہ کھانا کا اسم ہے. من حرف جر ہے. الخاسرین, خاسرن کی جمع مذکر سالم کیسے آئے گی؟ خاسرون خاسرین. یہاں پہ خاسرین کیوں آیا؟ اس لیے کہ پیچھے من لگا ہوا ہے, مجرور ہوگا نا. تو اب یہ من الخاسرین یہ شبہ جملہ ہے, اور یہ جو شبہ جملہ ہے یہ محلاً منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے, اور کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو پھر تم خسارہ پانے والوں میں ہوتے. اللہ نے پھر چھوٹ دے دی اور کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی نا تو یہ جو تم پھر پیٹھ دکھا کے بھاگ رہے ہو اور اللہ کے احکام سے بھاگ رہے ہو اور نافرمانی کر رہے ہو تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے, تو تمہیں سزا ملتی. لیکن اللہ کی رحمت اور اس کا فضل بیچ میں آ گیا اور تمہیں جو ہے اس عذاب سے بچا لیا. تو اس آیت مبارکہ کے اوپر بھی آپ نے غور و فکر کرنا ہے, چونکہ اس کے معنی تو آپ نے سمجھ لی ہیں, اس کی جو ناوی صرفی ترکیب تھی وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی. تو تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو غور سے پڑھنا, پھر اس کو جو ہے لنک کرنا لوگوں کے ساتھ کہ جن پر وہ اتری, اس زمانے کے ساتھ, اس کی ہسٹری کے ساتھ, پھر اس سے جو سبق انسان کو ملتا ہے اس کو لینا, بلکہ اس کو نوٹ بک پہ لکھنا. تو نوٹ بک پہ لکھ کر جو چیزیں اس پہ عمل کرنے والی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا. یہ قرآن مجید میں جو تدبر کرنا ہے اس کی سب سے بہترین اس کی مثال ہے. تو ابھی ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلی آیتوں کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے.